السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج سے ہماری نئی سورت کی تفسیر شروع ہونے جا رہی ہے، جس کا نام ہے سورہ نساء۔ ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت، سورہ آل عمران سیکنڈ بڑی سورت، اب سورہ نساء ہے نا۔ آج سے ہم لوگ سورہ نساء کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ نساء کا نساء نام کیوں پڑا تو اس کو بھی آپ سمجھ لو۔ نساء کے معنی آتے ہیں عورتیں، تو اس سورت کو سورہ نساء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر عورتوں کے بہت سارے مسئلوں کو بیان کیا ہے۔ اس سورت کا جو نزول ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے چند سالوں میں اس سورت کا نزول ہوا، اور اس سورت کا جو اکثر حصہ ہے وہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا ہے نا۔ مسلمانوں کی نئی نئی حکومت تھی اور زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے کیا ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر انسانوں کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے۔ خاص طور پر کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، آدمی جتنی چاہے اتنی عورتوں سے شادی کرتا تھا، شادی کرنے کے بعد بیوی کے حق ادا نہیں کرتا تھا، اور ایسے ہی یتیموں کے مال کو کھایا جاتا تھا، جس کا جو مان آ رہا ہے وہ کر رہا ہوتا تھا۔ حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھر کو مضبوط ہونے میں ماں کا یعنی عورت کا کردار بہت زبردست ہونا ضروری ہے۔ عورت کا کردار، عورت جتنی بااخلاق ہوگی اور عورت کو جتنا اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا اتنا اچھا گھر بنتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، تو لوگ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر عورتوں کے حق بیان فرمائے، اور نکاح کتنی عورتوں سے کیا جا سکتا ہے اس کو بیان فرمایا۔ بچوں کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ کوئی یتیم ہے تو مان لیجئے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر گیا ہے، اب یہ یتیم بچے ہیں تو ان یتیم بچوں کی کفالت کیسے ہونا چاہیے، جو اس دنیا سے گیا ہے اس کے مال میں حصے داری کیسے ہوگی۔ تو بہت سارے اخلاق کی باتیں، بہت ساری زندگی کو خوبصورت بنانے والی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ تو عورتوں کے حق خاص طور پر اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق، عورتوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا، بیویوں کے حق ادا کرنا، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو آج سے ہم اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اس سورت کے بارے میں بتا دیا جائے، اور ایک ضروری بات جو مجھے آپ لوگوں سے کہنی ہے وہ یہ کہ دیکھیں، میں جو ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں تو اس میں کبھی بھی آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی آیت میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، یا آپ کو کسی لفظ کا ترجمہ سمجھ نہیں آیا، یا آپ کے مائنڈ میں کچھ سوال ہے، تو آپ کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کر کے پوچھا کرو۔ ایک ہوتا ہے میں نارمل جو ویڈیوز بناتا ہوں ان کے کومنٹس کو میں اتنا زیادہ توجہ سے نہیں پڑھتا ہوں، لیکن ترجمہ اور تفسیر کی جو ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کے کومنٹ باکس کو میں بہت دھیان سے پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کی جو ویڈیوز لوگ سن رہے ہیں وہ توجہ سے سننے والے لوگ ہیں، وہ فکر سے اور لگن سے سننے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے میں تفسیر اور ترجمے کی جو کومنٹس باکس ہوتا ہے اس کو بہت دھیان سے پڑھتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے سوال نہیں کرتے ہو، اسی لیے سوال کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو آج سے ہم لوگ سورہ نساء پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں۔ سورہ نساء کا ترجمہ تفسیر انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ تو سورہ نساء جو ہے یہ مدنی ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں نے فرق پہلے بھی بتایا تھا کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو یہ صورت تو ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، اس کا اکثر حصہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے جو اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ایک آدمی کو یتیموں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، ہے نا، نکاح کرنے کے بعد بیوی کا حق ادا کرنا چاہیے، کسی کا انتقال ہو جائے تو وراثت صحیح تقسیم ہونا چاہیے۔ تو معاشرے کو خوبصورت بنانے کے باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر ہم لوگ بہت دھیان سے پڑھیں، اور ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم سیکھیں جانیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے
کہ آج جو کچھ میں نے بولا ہے آپ لوگ اس پر عمل بھی کریں گے، اور کمنٹ کر کے بولیں گے کہ ہاں انشاءاللہ ہم سوال بھی کیا کریں گے جو مائنڈ میں آیا کرے گا، اور عمل بھی کریں گے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پوری امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد شامل کریں، ٹھیک ہے؟ کل سے انشاءاللہ ہم سورہ نساء کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ آج سے ہماری سورہ نساء شروع ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔